بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل پر حماس کے راکٹ حملوں کا بہانہ لے کر اسرائیل نے مسلسل غزہ کی شہری آبادی پر بمباری کا سلسلہ دراز رکھا ہوا ہے، جبکہ جنگی اصول کے مطابق شہری علاقوں پر بمباری کرنا جنگی طور پر جرم ہے، اور شہری علاقوں پر بمباری کے ساتھ ساتھ ہاسپٹلز کو نشانہ بنانا، پانی کے ذخائر کو نشانہ بنانا، بچوں کو نشانہ بنانا، شہری عمارتوں کو کھنڈر میں تبدیل کر دینا، یہ ایسے جنگی جرائم کا ارتکاب مسلسل اسرائیل کر رہا ہے، حماس کے راکٹ حملوں کا سہارا لے کر اور اس کا بہانہ لے کر۔ پوری عالمی برادری محو تماشا ہے، تمام لوگ تماشائی ہیں، اور ہر قسم کے اصول کی، ضابطے کی، ہر قسم کی قانون کی دھجیاں اسرائیل بکھیر رہا ہے، اور پوری غزہ اسٹرپ کو، غزہ پٹی کو کھنڈر بنا دینے کے درپے ہے اسرائیل۔ اس کے باوجود پوری دنیا میں کوئی بھی جنگ بندی کروانے کے لیے، آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بے بس فلسطینی، معصوم فلسطینی، بے گناہ شہری مسلسل مارے جا رہے ہیں، جس کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ 2,500 سے 3,000 عمارتیں مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دی گئی ہیں۔ تقریباً غزہ کی 23 لاکھ کی آبادی میں 11 لاکھ لوگوں کے گھر مسمار ہو چکے ہیں۔ کئی لاکھ لوگ اقوام متحدہ کے اسکولوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ شمالی غزہ کی طرف پوری بستی کو 10 سے 12 لاکھ پر نفوس پر مشتمل جنوبی غزہ کو اس طرف پورا ڈھکیل دیا گیا ہے، رفح کراسنگ کی طرف اور مصر کی طرف، اور انتہائی بڑا انسانی المیہ غزہ کے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ بہت بڑا انسانی المیہ ہندوستان بھی، یہاں تک کہ اس نے مودی جی نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب ہم نے احتجاج کیا اور پورے ملک کے لوگوں نے جب احتجاج کیا، ملک کے مسلمانوں نے اور سیکولر لوگوں نے جب احتجاج کیا، تو ہندوستانی سرکار نے کہا کہ ہاں، ہم فلسطینی کاز کے ساتھ ہیں، اور ہماری خارجہ پالیسی دیرینہ طور پر 2 ریاستی حل، فلسطین کے 2 ریاستی حل کی حمایت میں ہے۔ ورنہ ہر طرف سے ناانصافی کے ساتھ، جس طریقے سے ناانصافی اسرائیل کر رہا ہے، اس کے ظلم و بربریت کا ساتھ مسلسل امریکہ دے رہا ہے۔ ٹونی بلنکن پوری دنیا میں گھوم گھوم کر اسرائیل کے لیے حمایت اکٹھا کر رہے ہیں، اور غزہ کی آبادی خاک اور خون کے اندر ملائی جا رہی ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا ہے۔ اس لیے جمعیت علماء ہند کی جانب سے ہم جو کر سکتے ہیں، پوری دنیا کے انسان، پوری دنیا کے مسلمان، خصوصاً ہندوستان کے مسلمان، وہ کرنے کے لیے جمعیت علماء ہند کی جانب سے آنے والی 20 اکتوبر بروز جمعہ کو یوم دعا اور یوم سیام منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جمعہ کے دن تمام، کہنا چاہیے کہ پورے عالم اسلام کو عموماً جمعیت علماء کی طرف سے کہا گیا ہے، اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے مولانا محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء ہند کی جانب سے یوم دعا اور یوم سیام کا اہتمام کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہم یہاں پر اہلیان شہر مالیگاؤں کو، پورے ضلع ناسک کو، ہمارے جو صوبائی صدر ہیں حافظ ندیم صدیقی صاحب، ہمارے مقامی صدر مولانا آصف شعبان صاحب کی جانب سے، پوری جمعیت کی جانب سے ہم تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن یوم دعا منائیں، اور جو حالات اور جو صورتحال ہے غزہ کی، وہ ناقابل بیان ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کریں کہ فلسطین کے جو بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، بچے کم از کم 50 کلومیٹر پیدل، زخمی بچے 50 کلومیٹر پیدل اپنے زخمی جسم کو لے کر گھسیٹنے پر مجبور ہیں۔ پانی نہیں ہے وہاں پر۔ ہاسپٹل کے اوپر حملہ کیا گیا، 500 سے لے کے 2500 لوگوں کی ہلاکت کا اندیشہ کل رات کے حملے میں ہے۔
اللہ تعالیٰ سے ہم تمام لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کی مدد فرمائے، اور غزہ کے جو حالات ہیں باطل اسکیموں کو اللہ پاک ڈائنامیٹ فرمائے، باطل اسکیموں کو ختم فرمائے، ان کی اسکیموں کو انہی کے اوپر پلٹ دے، اور اہل غزہ کے اللہ تبارک تعالیٰ ہر اعتبار سے مدد اور نصرت فرمائے۔ بس